کچھ دنوں پہلے میرے فیس بک پیج پر ایک لڑکے کا میسیج آیا کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ میں نے رپلائی کیا کہ کیا بات ہے کہیں، مگر میں نے یہ بھی لکھا کہ میں سائیکیٹرک یا سائیکالوجسٹ نہیں ہوں۔ میں نے یہ اس لیے لکھا کیونکہ ایک دو بار ایسا ہوا ہے کہ مجھے ماہر نفسیات سمجھ کر لوگوں نے میسیج کیے تھے، کیونکہ میں ہیلتھ پر یا مینٹل ہیلتھ پر بات کرتا ہوں، تو اس لیے اب میں یہ پہلے ہی بتا دیتا ہوں۔ تو اس لڑکے نے آگے سے کہا کہ مجھے معلوم ہے، مجھے صرف آپ سے ایک ایڈوائس چاہیے۔ تو میں نے کہا جی بتائیے کیا ہیلپ کر سکتا ہوں میں آپ کی۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ میں ایک لڑکی سے محبت کرتا ہوں اور میں بہت سیریس ہوں اس کے بارے میں، اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن جب بھی اس لڑکی کا دل ہوتا ہے وہ مجھ سے تب ہی بات کرتی ہے۔ ویسے میں اس سے میسیج کرتا رہوں، کوئی رپلائی نہیں آتا، وہ مجھے اگنور کرتی ہے اور وہ مجھ سے بہت بے رخی سے بات کرتی ہے، اور اس کا یہ رویہ مجھے بہت تکلیف دیتا ہے۔ تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو میں نے رپلائی کیا کہ میں آپ کو یہ تو نہیں بتاؤں گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، وہ تو آپ کو جو بہتر لگے وہ فیصلہ آپ نے خود لینا ہے، مگر میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ جو انسان آپ کی رسپیکٹ نہیں کرتا، آپ کی عزت نہیں کرتا، آپ نے کیسے امید لگا لی کہ وہ انسان آپ سے پیار کرے گا؟ تو اس لڑکے نے کہا بات تو بالکل ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا کہ پہلے آپ اس سے پوچھنے کی کوشش کریں کہ اس کا یہ رویہ آپ کے ساتھ کیوں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے اندر کوئی بری عادت ہو، آپ کے اندر کوئی کمی ہو، جس وجہ سے اس کا رویہ آپ کے ساتھ کبھی کبھی بہت سخت ہو جاتا ہو، بہت روڈ ہو جاتا ہو۔ تو پہلے آپ بات چیت کے ذریعے یہ مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں، لیکن اگر پھر بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تو آپ کے لیے تو یہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ اگر آپ کی شادی ہو جاتی یا آپ کے ریلیشن شپ کو کافی عرصہ گزر جاتا اور بعد میں اس کا رویہ بدلتا، یا شادی کے بعد اس لڑکی کا آپ کے ساتھ رویہ بدلتا، تب آپ کیا کرتے؟ تب تو آپ کی پرابلمز جو ہیں وہ زیادہ ہوتی۔ تو یہ تو اچھا ہو گیا آپ کے لیے کہ آپ کو پہلے سے ہی اس لڑکی کے بارے میں پتہ چل گیا۔ تو یہ پرابلم بہت زیادہ مجھے لگتا ہے ہمارے لوگوں میں ہے۔ آج سے تقریباً 7-8 مہینے پہلے فروری میں جب لاک ڈاؤن ہونا شروع ہوا تھا، تو اس وقت تک مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں بہت دکھی ہوں، میں بہت بدقسمت انسان ہوں۔ لیکن اس کے بعد میں نے ویڈیوز بنانا شروع کیں، لوگوں کے مسئلے سنے، تو آہستہ آہستہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ میں تو پھر بھی کئی لوگوں سے بہتر ہوں۔ کئی لوگ تو مجھ سے بھی زیادہ دکھی رہتے ہیں اپنی زندگی میں، اور وہ بھی کسی دوسرے انسان کی وجہ سے۔ اگر میں آج اپنی زندگی میں خوش نہیں ہوں تو اس کی وجہ کوئی دوسرا انسان نہیں ہے، بلکہ میں خود ہی ہوں۔ میں اپنے خواب پورے نہ کر پایا، میں اپنی امیدوں پر پورا نہ اترا۔ لیکن یہاں تو لوگ اس لیے دکھی رہتے ہیں، اس لیے خوش نہیں ہوتے کہ کوئی دوسرا انسان انہیں چھوڑ کر چلا گیا، کوئی ان سے پیار نہیں کرتا، کوئی ان کے ٹیکسٹ کا رپلائی نہیں کرتا، کوئی انہیں اگنور کرتا ہے۔ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ اپنی اتنی قیمتی زندگی جو ہے اسے دکھی ہو کر ضائع کر رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں بریک اپ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، لوگوں کی زندگیاں برباد ہوئی ہیں، لیکن وہ ان کے اپنے غلط سوچنے کی وجہ سے ہی ہوئی ہیں۔ ہمیں ابھی تک پیار سمجھ ہی نہیں آیا۔ پیار عزت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ کسی انسان سے پیار بے شک نہ کرتے ہوں، آپ اس کی اگر عزت کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن اگر آپ کسی انسان سے پیار کے دعوے کرتے ہیں لیکن اگر آپ اس کی عزت نہیں کرتے تو یہ پیار کس کام کا ہے؟ بلکہ یہ تو پیار ہے ہی نہیں۔ اور اسی طرح پیار جو ہے وہ آزادی کے بنا بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ لو از نتھنگ
وداؤٹ فریڈم. میں نے بہت پہلے ایک ایگزامپل دی تھی جو کہ بہت بہترین ایگزامپل ہے اگر آپ ٹرو لو کو سمجھنا چاہتے ہیں. چڑیا جو ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کو پالتی ہے. گرمی ہو، سردی ہو، طوفان ہو، بارش ہو، وہ چڑیا اپنے بچوں کی حفاظت کرتی ہے. کوئی خطرہ آ جائے تب بھی وہ چڑیا اپنی جان دینے سے بھی نہیں ڈرتی، وہ ان کی حفاظت کرتی ہے. لیکن جب وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، اڑنے کے قابل ہو جاتے ہیں، تو وہ چڑیا اپنے بچوں کو آزاد کر دیتی ہے. جہاں جانا ہے جاؤ، جہاں بسیرا کرنا ہے کرو. یہ ٹرو لو ہے، کیونکہ پیار آزادی کے بنا کچھ بھی نہیں ہے. اگر میں اپنے گھر میں ایک طوطا لے آؤں، اسے پنجرے میں قید کر کے رکھ لوں اور پھر میں یہ دعوے کرتا رہوں کہ میں تو اس سے بہت محبت کرتا ہوں، میں تو اس سے سچی محبت کرتا ہوں، تو کیا وہ میری سچی محبت ہے؟ آزادی کے بنا پیار کچھ بھی نہیں ہوتا. تو بریک اپ جیسے مسائل کی وجہ سے ہماری زندگی اذیت کا شکار اس لیے ہو جاتی ہے کیونکہ ہمیں ٹرو لو سمجھ نہیں آیا ہوتا. یہی وجہ ہے کہ ہم سالوں یا مہینوں سے ایسے مسائل میں اٹکے ہوئے ہوتے ہیں. بریک اپ کا دکھ ہونا نارمل ہے، بریک اپ کے بعد تکلیف ہونا نارمل ہے، کیونکہ ہماری کسی ایک انسان کے ساتھ میموریز ہوتی ہیں، اور جب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وہ انسان ہم سے الگ ہو گیا ہے تو وہ میموریز ہمارے ذہن میں آئیں گی. یہ نارمل ہے، لیکن یہ کچھ دنوں تک ہی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ میں 8 مہینے سے 10 مہینے سے 1 سال سے 2 سال سے روتا رہوں کہ میں موو آن نہیں کر پا رہا، میں پھنسا ہوا ہوں. اگر کوئی انسان کافی لمبے عرصے سے ایسے مسائل میں پھنسا ہے تو اس کا مطلب ہے اسے ٹرو لو ابھی تک سمجھ نہیں آیا. ہمارے پرائم منسٹر نے کچھ دن پہلے ہماری یوتھ کو ایک بک پڑھنے کو کہا تھا جس کا نام ہے The 40 Rule of Love. یہ بک ایک ناول ہے جسے شفق نام کے کسی خاتون نے لکھا تھا، اگر میں نام ٹھیک سے لے رہا ہوں تو میں نے یہ بک نہیں پڑھی کیونکہ نہ تو میں پڑھنے کا شوقین ہوں اور ناول تو مجھے ویسے ہی نہیں پسند. لیکن جب یہ پرائم منسٹر نے یہ بک پڑھنے کو کہا تھا تو میں نے اس کی سمری ضرور پڑھی تھی کہ ایسا کیا ہے اس ناول میں. تو مجھے زیادہ انگلش آتی تو نہیں ہے، لیکن اس سمری میں جتنا سمجھ پایا ہوں اس ناول میں یہی بتایا گیا تھا کہ اگر آپ کے پاس پیس آف مائنڈ نہیں ہے، آپ خود اپنے آپ سے پیار نہیں کرتے، آپ اپنی زندگی میں خود مطمئن نہیں ہیں، آپ خود خوش نہیں ہیں، تو آپ دوسروں میں پیار نہیں بانٹ سکتے. دوسروں کو پیار کرنے کے لیے پہلے آپ کا خود اپنے آپ سے پیار کرنا بہت ضروری ہے. آپ کے پاس پیس آف مائنڈ ہونا بہت ضروری ہے، آپ کا اپنی لائف میں مطمئن ہونا بہت ضروری ہے. تو یہی مسئلہ ہمارے ساتھ بھی ہے، ہم بھی اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہوتے، پیس آف مائنڈ ہمارے پاس نہیں ہوتا، اور یہ فلموں میں یا ڈراموں میں پیار کو دیکھ کر ہم کسی بھی انسان سے ریلیشن شپ میں آ جاتے ہیں اور ایکسپیکٹیشن بہت ہائی ہوتی ہیں یا ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ دوسرا انسان اب ہماری ہی مرضی سے چلے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا. تو اس لیے پھر کچھ عرصے بعد یہ اگنور کرنا، ٹھیک سے بات نہ کرنا، بے رخی ہو جانا، اس قسم کے مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو جس دن ہم نے پیار کو سمجھ لیا اس دن ہماری زندگی سے یہ آدھے مسائل تو ختم ہو جائیں گے پیار کے متعلق، کیونکہ پیار جو ہے وہ فریڈم کا نام ہے، آپ کسی کو زبردستی نہیں روک سکتے. تو بس یہی باتیں ہیں کہ اوروں کو پیار کرنے کے لیے پہلے اپنے آپ سے پیار کرنا بہت ضروری ہے. تو بس اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، کمنٹس میں آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ مجھ سے فیس بک یا یوٹیوب پر جڑ سکتے ہیں.